آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اصغر بھائی, اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے تو بہت اچھی بات ہے. جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس پاک جگہ پر کھڑا ہوں, میں مدینہ شریف میں کھڑا ہوں. تو اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو میں مدینہ شریف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو پھر سوال کیا کہ ستارہ یاسین کے بارے میں رائے کا اظہار کیا, تو رئیس اصغر نے کہا کہ میں نے آج تک ستارہ کو کوئی غلط نہیں کہا, کبھی اسے غلط نہیں کہا, میں نے ستارہ یاسین پر کبھی بات نہیں کی. لیکن میں نے جو کمنٹس کے رپلائی رئیس اصغر کے دیکھے ہیں اس میں صاف ظاہر وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں میں زانی ہوں, میں نے زنا کیا ہے, اور اس میں ستارہ بھی ساتھ تھی, میرے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں. تو اب کیا آپ وہ جھوٹ بول رہے تھے یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور مدینہ شریف کی پاک دھرتی کو آپ لوگ ایسے کیوں مس یوز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہباز بڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز تیمور. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے میری یوٹیوب فیملی؟ میری طرف سے میری ساری یوٹیوب فیملی کو السلام علیکم, نمستے اور ست سری اکال. ویری ویری گڈ آفٹر نون. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور آپ سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, آباد رکھیں. میں اپنی ساری یوٹیوب فیملی کے لیے ڈھیروں سا پیار, محبت اور شبھ کامناؤں کی دعا کرتا ہوں. میں آپ سب بہن بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنی محبت اور سپورٹ میرے ساتھ باندھے رکھتے ہیں. تھینکس الاٹ, دھنیہ واد. آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے والے رئیس اصغر لائیو میں آیا تھا اور اس نے کافی چیزیں کلیئر کی ہیں, کچھ چیزوں سے پردہ اٹھایا ہے اور کچھ انہونی سی باتیں کی ہیں, تو ان پر بات کرتے ہیں. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکیں. ایک نا چیز ہے, یہ ہے نا میرے یہ اڑتا ہوا دکھائی دے رہا, یہ دموڑی ہے. پنجابی میں ہم اسے ڈیمو کہتے ہیں اور دموڑی اکثر پنجابی میں دموڑی کہتے ہیں. یہ پیلے رنگ کا نا چھوٹا سا ایک ہوتا ہے کاٹنے والا, جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے نا, اس کی شیپ اسی جیسا ہوتا ہے لیکن پیلے رنگ کا ہوتا ہے, ڈیمو. یہ پتہ نہیں کہاں سے اچانک آ گئے ہیں, یہ ادھر بھی اڑ رہا ہے, یہ بھی اڑ رہا ہے اور یہ ہیں بھی کافی بڑے. ایکچولی اصل میں یہ ہے کہ موسم سردی کا آ رہا ہے کہ تو گاؤں میں لوگ جو ہے نا جن کے گھروں میں درخت ہیں, کوئی دریک کا درخت ہے یا اس طرح کے, تو وہ کٹوا رہے ہیں, تو ان کے اوپر سے میرے خیال میں جو یہ ان کے گراؤندے تھے وہ گر رہے ہیں, تو یہ اب اڑ کر دوسرے گھروں میں جا رہے ہیں. ادھر یہاں اس گھر میں تو کوئی نہیں لگا ہوا, تو یہ باہر سے ہی آئے ہیں, ابھی ان سے بچ کر رہنا پڑے گا. اچھا جی, بات میں کر رہا تھا رئیس اصغر کی. رئیس اصغر کا رات کو لائیو میں آئے تھے اور انہوں نے کافی چیزیں کلیئر کی. ایک تو بات ہے کہ ان سے ایک سسٹر نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اس چیز کا کیا پرابلم ہوئی ہے کہ اچانک تم آ گئے, سلمہ سائڈ پر ہو گئی ہے اور تم آ گئے. تو رئیس اصغر نے یہ چیز کلیئر کی اور قسم اٹھائی کہ جو لوگ آپ کے ذہنوں میں بات ہے کہ میں اور سلمہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, تو میں اس مقدس جگہ پر ہوں, مدینہ شریف میں ہوں, مجھے اس جگہ قسم کہ میں اور سلمہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں. سلمہ جو کر رہی ہے اپنے تھرو کر رہی ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے تھرو کر رہا ہوں. ایک بات میں آپ سب بہن بھائیوں کو بتاؤں, میں سعودی عربیہ میں رہا ہوں, ٹھیک ہے. سعودی عربیہ میں پاکستانی, انڈینز, بنگلہ دیشی, ان لوگوں سے کافی تعلقات میرے رہے ہیں کیونکہ میں گاڑی چلایا کرتا تھا, ٹیکسی چلایا کرتا تھا. اور وہ جب آپ ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں تو آپ کے پاس طرح طرح کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں آپ کی گاڑی میں, اور میں زیادہ تر میرے پیسنجر جو ہوتے تھے نا, میں نے جدہ سے لے کر مدینہ یا مکہ جو پیسنجر تھے ان کو لے کر جانا ہوتا تھا کیونکہ میری جو کیب تھی وہ اوبر والی تھی. خیر, اتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہوئے, اتنے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے. یقین کریں کہ مکہ کی دروازے کے سامنے, خانہ کعبہ کے دروازے کے باہر, مسجد حرمین کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو یار یہ ایک نا آپ لوگوں کو ڈوز دینا چھوڑ دیں کہ ہم اس جگہ پر ہوتے ہیں تو ہم بالکل جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. یار اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ رئیس اصغر جھوٹ بول رہا ہوگا, لیکن میں ایک چیز آپ سب کو کلیئر کر دوں کہ انسان جو ہے نا, انسان چاہے خدا کے سامنے بھی کھڑا ہو تو تب بھی وہ انسان ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جس نے جھوٹ بولنا ہے وہ ادھر بھی نہیں بولے گا, جس نے جھوٹ بولنا ہے وہ ادھر بھی بول سکتا ہے. یہ چیز ایسی نہیں ہے. معاشرے جو انسان ہے نا, انسانوں کی یہ ایک کمزوری ہوتی ہے. اور باقی رہ گئی بات ہے کہ آپ ملے ہوئے یا نہیں ملے ہوئے, یہ بات تو ان ساری چیزوں سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ اچانک آپ کا سامنے آ جانا, اور جب تک سلمہ جو ہے وہ رہی ہے, وہ اس نے دباؤ بنائے رکھا ہے, تو آپ
سائڈ پر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی سلمیٰ یاسین کا دباؤ ختم ہوا ہے آپ آ گئے ہیں اور الٹا سلمیٰ یاسین کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں کہ اس نے جب آخری ویڈیو ڈالی تھی کہ یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے تو لوگوں نے آگے سے کیوں ویڈیوز ڈالیں اس کے خلاف، وہ جو ختم کرنا چاہ رہی تھی تو لوگوں نے کیوں ختم نہیں ہونے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ ختم کر رہی تھی، اس نے ویڈیو ڈالی تھی تو اس نے اس طرح ختم نہیں کی تھی، میں نے اسی ٹائم جب ویڈیو ڈالی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ اختتام نہیں ہے، یہ سلمیٰ یاسین کی طرف سے شروعات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر خاموش رہتا ہے تو پھر تو ستارہ یاسین جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اسے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ جیسے سلمیٰ یاسین نے ویڈیو ڈالی ہے، سلمیٰ یاسین کے سپورٹر جو ہے نا بغلیں بجانے لگ گئے ہیں اور ڈھول پیٹنے لگ گئے ہیں کہ دیکھو سلمیٰ یاسین کی ویڈیو آ گئی ہے، ستارہ یاسین جھوٹی، یہ سارا کچھ ہونے لگ گیا۔ تو آگے سے اب ستارہ یاسین کے سپورٹر جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ویڈیو نہ ڈالتے، وہ چپ رہتے۔ ایک تو یہ بات ہے، اگر اس نے سلمیٰ یاسین نے ختم کرنی ہوتی تو وہ ختم کرتی، یہ نہیں کرتی کہ آگے سوالات چھوڑ کر چلی جاتی۔ دوسرے نمبر پر اس سے جب سوال کیا گیا کہ تم آیت اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہو کہ میری بیٹی کے اوپر کوئی بات نہ کرے، تو آیت بھی کسی کی بیٹی ہے، تو اس پر کیوں آپ لوگوں نے باتیں کی؟ لوگوں نے باتیں کی اور آپ خاموش رہے، ایون کہ اس سے ڈی این اے مانگا گیا۔ تو ایک بڑی نا عجیب سی بات اس وقت اصغر نے کی۔ اصغر نے اس وقت بات کی کہ جو بات آیت پر ہو رہی ہے وہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کی ماں پر، اس کی ماں جو ہے نا اس کو گندا کیا جا رہا ہے، اس میں آیت کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ بدنام نہیں ہو رہی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن تمنا کے بوائے فرینڈ جو ہے نا وہ نکالے گئے ہیں، تو مجھے تکلیف اس چیز سے۔ تو یہ بتائیں کہ ایک بچی جس کا باپ کا کہا جا رہا ہے اس کی ماں سے کہ اس کا ڈی این اے کراؤ، اس کا باپ کوئی اور ہے، ایسی چیزیں اصغر کی بیوی کے سامنے بیٹھ کر کی جا رہی ہیں، اور اصغر کی بیوی خاموش ہے اپنی بہن کے اوپر۔ چلو آپ نے تو الزام لگا لیا لیکن دوسروں کو بولنے کا موقع دے دیا۔ تو اب یہ بتائیں اصغر صاحب پیارے بھائی کہ آیت نے اتنا چھوٹی سی بچی رہنا ہے 2 سال کی، اس نے بڑا نہیں ہونا، اس نے اسکول میں نہیں جانا، اس کے آگے مطلب ہے کہ شادی ہوگی، اس کی پوری لائف پڑی ہوئی ہے، ابھی 2 سال کی بچی ہے تو آپ اس کی لائف روائن کر رہے ہیں۔ کل کنا کو جب اسکول جائے گی تو بچے اسے پوچھیں گے کہ تمہارا باپ کون ہے، کیا تم نے ڈی این اے کروایا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال بنے، میں نہیں کہتا اللہ کرے کہ کسی پر اس طرح کی صورتحال نہ ہو، لیکن جس طرح آپ چھوڑے جا رہے ہیں ان چیزوں کو تو آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے وہ کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو معاف کر دیتے ہیں، لوگ نہیں معاف کرتے۔ تو وہ اسکول جائے گی تو اس وقت جن کے والدین نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پر، ستارہ یاسین تو ڈیلیٹ کر دے گی، سلمیٰ کر دے گی، کوئی ایک آدھا بندہ کر دے گا، لیکن یہ ہے جو ہزاروں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آیت کے اوپر کہ اس کا ڈی این اے چیک کروایا جائے، وہ تو نہیں ڈیلیٹ ہوں گی۔ تو وہ ویڈیو کوئی دیکھے گا، اس پر بات کرے گا، اس کے بعد یہ چیزیں چلیں گی جب تک اس کی شادی کا وقت آئے گا۔ تو کیا یہ چیزیں اس وقت میٹر نہیں کریں گی؟ یہ میٹر کریں گی۔ آپ عجیب انسان ہیں کہ آپ کو اپنی بچی پر بات آئی ہے تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور دوسروں کی بچیاں جو ہیں وہ بچیاں نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کا جو ہے نا رویہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آپ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ جب کسی پر بھی بات آتی تو آپ سامنے آ جاتے، ایک کم از کم جو ہے نا وہ ایک پوسٹ ہی لگا دیتے، جیسے کمیونٹی میں آپ لگاتے ہیں کہ فلاں بندے پر کوئی بندہ بات نہ کرے، یہ دونوں بہنوں کی لڑائی ہے، انہیں اپنے طریقے سے نپٹانے دیں۔ پھر اس سے بات کی گئی کہ تم اصغر سے پوچھا گیا کہ ستارہ یاسین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ستارہ یاسین جو ہے وہ مطلب ہے اسے اتنا جو گندا کیا جا رہا ہے، گندا کیا گیا ہے۔ تو اس پر اصغر نے کہا کہ میں نے آج تک ستارہ یاسین پر کوئی بات نہیں کی، میری کوئی ویڈیو، میری کوئی پوسٹ، میری کوئی کمیونٹی، کوئی ایسی چیزیں کوئی بندہ نکال کر دکھائے جس میں میں نے ستارہ پر بات کی ہو۔ میں نے کبھی ستارہ یاسین کو غلط نہیں کہا، اور کبھی کسی کو ستارہ کو اس معاملے میں نہیں انوالو کیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اصغر بھائی آپ نے نہیں کیا، کل آپ کے کمنٹ میں پڑھ رہا تھا، کمنٹس جو لوگوں نے کیے ہوئے تھے آپ ان کا رپلائی دے رہے تھے، آپ ان کا جواب دے رہے تھے، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہاں میں زانی ہوں، میں نے زنا کیا ہے، لیکن میں نے اکیلے نہیں کیا، آپ کی ستارہ بھی تو ساتھ تھی۔ مطلب یہ تو آپ کس طرح اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ اب میں نے اس کے خلاف بات نہیں کی، اور اپنے آپ کو سر عام آپ زانی ثابت کر رہے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے، جو کچھ میرا بگاڑنا ہے کسی نے بگاڑ لے۔ ایک تو آپ گناہ کرتے ہیں، میں دیکھیں
ये तो अभी कंट्रोवर्सी है ना, पता चलेगा, सच सामने आए कि किसने किया या नहीं किया। तो वो कह रहा है कि मैंने ज़िना किया है और मैं इसमें अकेला शामिल नहीं था। तो आप अपना गुनाह मान रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, अगर आप झूठा कह रहे हैं सच्चा कह रहे हैं, अभी तो आप जिस सूरत हाल में फंसे हुए हैं, इससे तो सब को यही लगेगा कि आप सारा यासीन को मज़ीद बदनाम करने के लिए, उसे मज़ीद गिराने के लिए, उसको मिस यूज़ करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन ये है कि आप लोग अगर झूठ नहीं बोलते तो आप मतलब ना बोला करें। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम मदीना शरीफ में खड़े हुए हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप उसकी तरदीद कर दें। अभी आप इसी वीडियो में जैसे कह रहे थे कि मैं रोज़ा रसूल पर जा सकता हूँ, इस पाक धरती पर खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगा, और कमेंट आपके मैं रिप्लाई पढ़ी, मेरे पास हैं वो सारे प्रूफ जो है ना, मतलब है जो कमेंट्स के रिप्लाई रईस असगर ने दिए हुए हैं वो मेरे पास हैं। तो ये यही साबित करते हैं कि झूठ बोलने के लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो मक्का हो, चाहे मदीना हो, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, वेटिकन सिटी, मंदिर, मस्जिद, जहाँ पर आप चाहें झूठ बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप मन के सच्चे हैं तो आप किसी पर जगह पर खड़े होकर भी सच बोलेंगे तो आपको मानेंगे। लेकिन अगर आप, जो लोग झूठ बोलने के आदी होते हैं, तो वो अगर कहीं पर भी खड़े होकर झूठ बोलते हैं तो लोगों का यकीन नहीं आता इस पर। खैर, चीज़ें काफ़ी लंबी हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इसमें, लेकिन यह है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपके साथ मज़ीद चीज़ें लेकर सामने आऊँगा जैसे। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई शहबाज वड़ैच को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।